أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مختصر حمد و ثنا کے بعد اسلام لانے کے بعد یا مسلمان ہو جانے کے بعد ایک بڑی اہم چیز جو انسان پہ لازم ہو جاتی ہے وہ یہ کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ محبت والا رویہ ختم کر دیں. دشمنی اور دوستی کا معیار صرف اور صرف اسلام ہونا چاہیے. قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں آپ کے قول سے بھی اور آپ کے فعل سے بھی اس بات کا بڑا بین ثبوت ملتا ہے کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کی مشابہت سے بچنا چاہیے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی بھی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کل قیامت کے دن انہی میں سے کھڑا ہوں. آج کل ہمارے ہاں شادیاں عروج پہ ہیں اور ان شادیوں میں جو ہندوانہ رسمیں ادا کی جا رہی ہیں اور ہمارے غمی اور خوشی کے طریقے غیر مسلموں کے سے ہو گئے ہیں، بڑی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی اس سے بچائیں. انسان کے دشمن تین طرح کے ہوتے ہیں اور یہ تینوں طرح کی دشمنیاں قرآن و سنت میں ثابت ہیں. آپ کا دشمن بھی آپ کا دشمن ہے، آپ کے دوست کا دشمن بھی آپ کا دشمن ہے، اور آپ کے دشمن کا دوست بھی آپ کا دشمن ہے. میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں، ایک تو اعلانیہ ہمارا دشمن ہے، آپ کا دشمن ہے. دوسرا وہ ہے جو آپ کے دوست کا دشمن ہے، وہ بھی آپ کا دشمن ہے. اور تیسرا وہ ہے جو آپ کے دشمن کا دوست ہے، وہ بھی آپ کا دشمن ہے. قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں سے محبت قائم نہ کرو، دوستی نہ کرو. تعلق باقی رکھنا، لین دین کرنا، یہ اور معاملات ہیں، اس کی شریعت اجازت دیتی. لیکن انسان انہی جیسا بننا شروع ہو جائے، ان سے لا تعلقی والی اس میں چیز ہی نہ پائی جاتی ہو،
تو پھر یقینی بات یہ ہے کہ وہ انسان ابھی تک صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سے اپنے بالوں کی مانگ نکالتے تھے، تو آپ کو پتہ چلا کہ کفار مکہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال سیدھے کر لیے، سدل کہتے ہیں، سیدھے نیچے کی طرف کنگھی کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ اس طرح تو یہودی کرتے ہیں، تو آپ نے یہودیوں کی مخالفت میں پھر سے درمیان سے مانگ نکالنا شروع کر دی۔ ایک ایک چیز میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کی مخالفت کی۔ آج ہمارے کتنے مسلمان ہیں جو اس سنت پہ قائم ہیں؟ ہمارے تو بالوں کی مانگیں بھی ٹیڑھی ہیں، ہم نے تو اپنے چھوٹے چھوٹے رویوں میں سنت رسول کو چھوڑ دیے۔ ٹیڑھے بال رکھنا، اس صورت کے بال رکھنا جو عورتوں کی سی مشابت اختیار کر جائیں، یا بال اس انداز میں کٹوا لے کہ کانوں کے قریب سے کٹوائے ہوئے ہیں، سر کے اوپر چھوڑے ہوئے ہیں، قزا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دی۔ آپ روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کا، اور پھر یہودیوں کی مخالفت میں آپ نے کہا آئندہ سال 9 کا بھی روزہ ہو۔ ہر جگہ پہ آپ نے مخالفت کا حکم دے دیا ہے۔ یہودی داڑیاں نہیں رنگتے، اپنے سفید بالوں کو رنگ نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود غیر الشیب، یہودیوں کی مخالفت میں تم اپنے بالوں کو رنگا کرو۔ اگرچہ ضروری اور واجب کے درجے میں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی داڑھی کو، اپنے سر کے سفید بالوں کو اس لیے رنگ لیتا ہے کہ اس میں یہود و نصارہ کی مخالفت ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ البتہ کالے رنگ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، علیکم بالسواد اجتنبوا السواد، کالا نہیں، اس میں دھوکہ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنا اور قطم لگایا کرتے تھے اپنی سفید داڑھی پہ۔ حنا مہندی کو کہتے ہیں، قطم ایک بوٹی تھی کالے رنگ کی، ملا کے براؤن کر کے اپنے بالوں کو رنگتے ہیں۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود صلوا فی النعلین، یہودی جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے، تم جوتوں میں نماز پڑھا کرو۔ ہم انشاءاللہ یہ مختصر سے وقت میں یہی باتیں دہرائیں گے۔ ہم لوگ ہندوستان سے آزاد ہوئے ہیں، ہمارے رسم و رواج ابھی تک ہندوؤں والے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا اور وافر حصہ ہمارے دین میں بھی داخل، اور ہم اتنے متاثر ہوئے کہ ہم نے کہا ہم بھی جوتوں میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ بڑا عجیب سا لگتا ہے جب کسی کو کہا جائے کہ جوتوں میں نماز پڑھ لو، کوئی حرج نہیں۔ جنازے کے وقت لوگ جوتے اتار رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جوتا زمین پہ گھسنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں جوتے میں، مسند احمد کی روایت ہے، صحابہ بھی جوتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دوران نماز جوتا اتار دیا، صحابہ نے دوران نماز اتارا۔ یہ بڑی کمال چیز ہے۔ یہ پچھلے دنوں کسی ساتھی کا فون آیا کہ جی یہ داڑھی واجب ہے کہ سنت ہے، کہ رفع الیدین واجب ہے کہ سنت ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ جو واجب اور فرض اور سنت اور مستحب اور مکروہ اور مباح، اس طرح کے جو چکر ہے نا، یہ صرف ہمیں دین سکھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس موضوع پہ ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الرسالہ۔
اس کتاب پہ الحمدللہ میں نے تھوڑی سی بات بھی لکھی ہوئی ہے. یہ صرف ہمیں دین سکھانے کا ذریعہ ہے. اجمی لوگوں کو جو غیر عربی ہیں، صحابہ کا دین کیا تھا؟ اللہ کے نبی کو دیکھا کر رہے ہیں، کرنا شروع کر دیا، چھوڑ رہے ہیں، چھوڑ دیا، بس. اصل دین یہی ہے. ہم لوگوں نے انہی چکروں میں اپنے آپ کو ڈال کے نا اپنے آپ کو دین سے پیچھے کر دیا. ایک طالب علم ادارے سے فارغ ہوا، اپنے ادارے کی بات نہیں کر رہا، کہیں باہر کی بات ہے. مسجد میں آئے، باپ بھی بیٹا بھی. باپ 2 رکعتیں پڑھنا شروع ہوا تحیت المسجد، بیٹا ویسے ہی بیٹھ گیا. باپ جاہل ہے، بیٹا عالم ہے. سلام پھیر کے کہا بیٹا آپ نے تحیت المسجد ادا نہیں کی ہے. کہا ابو جان یہ کون سے واجب ہیں، نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. کہا کاش تو علم حاصل نہ کرتا، اس لیے علم پڑھا تھا کہ دین سے پیچھے ہٹیں گے. یہ واجب مستحب کے چکروں سے نکلیں. یہ صرف دین سکھانے کا ذریعہ ہے ہمیں ان لوگوں کو جن کو عربی نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مسجد میں جب بھی داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے بغیر نہیں بیٹھے. فرضی نماز کا وقت ہے، وہی تحیت المسجد ہے. آپ نے سنتیں ادا کر لی، وہی تحیت المسجد ہے. آپ نے نفل ادا کر لیے، وہی تحیت المسجد ہے. آپ الگ سے اس نیت سے 2 رکعتیں ادا کر لیں، وہ بھی تحیت المسجد ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز کا حق یہ ہے مسجد کا کہ بیٹھنے سے پہلے انسان وہاں اللہ رب العزت کے سامنے 2 سجدے کر لے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خطبہ دے رہے ہیں، اور ایک صحابی سیدنا سلیح غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے بیٹھ گئے. آپ نے اپنے خطبے کو چھوڑ کے ان سے پوچھا اصلیت رکعتین، تم نے 2 رکعتیں پڑھ لی؟ کہنے لگے نہیں. آپ نے فرمایا قم فصلی رکعتین، اٹھو، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھو. مسجد کا حق ہے کہ یہاں انسان نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھے. اب اس چکر میں پڑے رہنا کہ واجب ہے کہ سنت ہے، مستحب ہے کہ مکروہ ہے. داڑھی کے بارے میں بڑے سوال کرتے ہیں، جی یہ واجب ہے کیا ہے، مستحب ہے، سنت ہے. او بھائی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ داڑھی تھی، کبھی نہیں کٹوائی، نہ خط کیا، نہ اس کو ہاتھ لگایا. بس سنت یہ ہے، اس کو چھوڑ دو. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی قیامت کے دن انشاءاللہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے، جس کی داڑھی پہ سفید بال آ گئے نا، اللہ قیامت کے دن ان بالوں کو نور بنا دے گا. ہم کٹوانے سے ہی نہیں رکتے. ہمارے ہاں دین کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہو سکی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں کے طریقوں سے ابھی تک اپنے آپ کو نکال نہیں سکیں. عبادات بھی، معاملات بھی، اخلاقیات بھی، ہمارے اقدار بھی، ہمارے طور طریقے بھی، ہمارے رسم و رواج بھی، ہمارا تہذیب و تمدن بھی، ہمارے زندگی گزارنے کے اسلوب بھی، سارے کے سارے عمومی طور پہ ہندوؤں سے لیے گئے. آپ عبادات کو لے لیں، معاملات کو لے لیں، شادی پہ تو انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں، باقی آپ ان رسوم و رواج کو جانتے ہیں. اس موضوع پہ کچھ کتابیں بھی ہیں. تحفۃ الہند ایک کتاب ہے، ایک اور بھی بیرونی کی کتاب ہے. وہ ہندوستان آیا تھا اور آ کے اس نے باقاعدہ پنڈتوں سے علم سیکھا، پھر ان کے رسوم و رواج اور طور طریقے اس نے اپنی کتاب میں نقل کی. کیسے کیسے یہ عبادتیں کرتے ہیں، کیسے کیسے ان کے طریقے ہیں. اور بات تو سیدھی سادھی ہے، پوری دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے اسلام جیسا کوئی نکھرا ہوا دین نہیں ہے، کوئی. ان الدین عند اللہ الاسلام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ کے سمجھ آتی ہیں. یہ گورے یہودی عیسائی، اگرچہ ان میں مسلمان بھی ہیں، بعض بھائیوں کا تصور ہوتا ہے کہ گورے سارے ہی غیر مسلم، کیسے بن ٹھن کے رہتے ہیں، آپ کو کیسے سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک حکم دیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا طہروا افنیتکم، او لوگوں اپنے گھروں کے صحنوں کو صاف رکھا کرو.
اور آگے پتہ کیا الفاظ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات میں سب سے گندے صحن اور گندے گھر ان یہودیوں کے ہوتے ہیں، ان کی مخالفت کیا کرو۔ اور ویسے بھی طہارت ایمان کا حصہ ہے، الطہور شطر الایمان، آدھا ایمان۔ تو ہمیں مل کے، آج ایک بھائی بتا رہے تھے ان کی بیٹی کی شادی ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، شادی کرو سنت کے مطابق، اپنی خوشی کرو سنت کے مطابق، کبھی کوئی غمی پہنچ جائے سنت کے مطابق۔ یہاں تو رب کعبہ کی قسم ہے، دیندار طبقہ بھی، دین سے متعلقہ لوگ بھی جب خوشی اور غمی کے موقع آتے ہیں نا، اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو غمی پہ ایک تصور ہے، 3 دن تک بھورا ڈال کے بیٹھ جانا، ہاں اسلام میں اس کی اجازت، یہ ہم نے ہندوؤں سے لیا ہے۔ اور آپ سن کے حیران ہوں گے، پوری دنیا میں یہ کہیں نہیں ہے۔ جو طریقہ دین کا ہوگا نا، وہ پوری دنیا پہ باقی ہوگا، وہ پوری دنیا پہ وجود ہوگا اس کا، اور اس کا طریقہ بھی ایک جیسا ہوگا۔ جائیں آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، وہ نماز اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے، کوئی کہاں تک اٹھا لیتا ہے، کوئی کہاں تک اٹھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، آپ نے 3 طرح ہاتھ اٹھائے، ان میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن پوری کائنات میں مسلمانوں کی نماز کی ابتدا اسی انداز میں ہوگی، اپنے ہاتھ بلند کریں گے اور اللہ اکبر کہہ کے سینے پہ ہاتھ باندھ لیں گے۔ کوئی چھوڑ دے گا، کوئی باندھ لے گا، وہ ایک اگلا مسئلہ ہے۔ لیکن آپ دیکھتے رہیے گا، جو بدعتیں ہوتی ہیں، جو خرافات ہوتی ہیں، جو رسوم و رواج ہوتے ہیں، تھوڑے سے علاقے کے بدلنے کے بعد ان کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ آپ اذان سے پہلے درود لے لیں، ذرا چیک کیا کریں کہ کوئی کیا پڑھ رہا ہے، کوئی کیا پڑھ رہا ہے۔ الفاظ جگہ جگہ پہ تبدیل ہیں، کوئی اذان سے پہلے پڑھتا ہے اور کوئی ماشاءاللہ کسی نے کہہ دیا جی آپ اذان سے پہلے پڑھتے ہیں تو پھر تکبیر سے پہلے کیوں نہیں پڑھتے، انہوں نے تکبیر سے پہلے بھی شروع کر دیا۔ یہ دین اپنی مرضی کا دین نہیں، شرع لکم من الدین ما وصی بہ، یہ رب تعالی کا نازل کردہ دین ہے۔ دین کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے، اللہ کے پیغمبر نے جو کیا وہ ہم نے کرنا ہے، جو نہیں کیا وہ ہم نے نہیں کرنا۔ دین سمجھ کے یہ یاد رکھیے گا۔ بعض لوگ بیچارے سیدھے سادے سے اعتراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی آپ کیا ہر ویلے بدعت کہتے رہتے ہیں، یہ بٹن بھی پھر بدعت ہو گئے، پھر یہ اسپیکر بھی بدعت ہو گیا، پھر یہ ریکارڈنگ بھی بدعت ہو گئی، پھر گاڑی پہ بیٹھنا بھی بدعت ہو گیا۔ اور اللہ کے بندو، ہم یہ کام دین سمجھ کے تھوڑی کر رہے ہیں۔ میں بٹن اس لیے لگائے ہوئے ہیں کہ مجھے 100 نیکیاں ملے گی اگر میں نے بٹن لگا لیا، اس کا کیا تعلق دین کے ساتھ؟ یہ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے انسانی معاملات کو اتنی وسعت دی ہوئی ہے، آپ جیسا مرضی لباس پہن لیں، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی۔ ہاں، اس لباس میں شہرت نہیں ہونی چاہیے، اس لباس میں عورتوں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، وہ لباس ریشم کا نہیں ہونا چاہیے، اس لباس پہ سونے کے بٹن نہیں ہونے چاہیے، اس لباس پہ چاندی کا استعمال یوں کر کے نہ ہونا چاہیے جتنی مقدار سے اللہ کے پیغمبر نے اجازت نہیں دی۔ ان چیزوں سے بچ کے آپ جس طرح کا مرضی لباس اختیار کر لیں۔ لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہے، بچنا بھی ہے، دوسروں کو بچانا بھی ہے۔ آپ عبادت کا اگر تصور لے لینا، ہندوؤں میں جو عبادت کا تصور ہے، ان کے 3 بڑے دیوتا ہیں اور ان کی اس عبادت کا نام ہے سندھیا۔ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تب کرتے ہیں، جب سورج سر پہ ہوتا ہے تب کرتے ہیں، جب سورج غروب ہوتا ہے تب کرتے ہیں۔ آپ ہماری شریعت میں اندازہ لگا لیں، اللہ کے پیغمبر نے ان تینوں اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ اوقات تو رب گئی ہیں نا، لیکن ان وقتوں میں سورج کے پجاری سورج کو پوجا کرتے ہیں۔ ہندو اس وقت اپنے دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں، اور خدا کی قسم ہے اختلاف کبھی نہ کیا، نہ کبھی ارادہ ہے، لیکن اس بات کو اچھی طرح دیکھ لیں، ہمیں یہ ہندوؤں سے طریقے کیسے منتقل ہو گئے۔
اپنے تینوں دیوتاؤں کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے، ایک کو ذہن میں رکھیں، ایک کو ناف میں رکھیں، ایک کو دماغ میں رکھیں، پھر ان کا ذکر کریں، پھر ان کو یاد کریں۔ آج کل وہی مسلمانوں کا عقیدہ اللہ اللہ کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سرور کائنات سے صرف لفظ اللہ کا ذکر کہ انسان اللہ اللہ ہی اکیلا بولتا رہے، ساتھ کوئی لفظ نہ بولے، یہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں۔ مطلب کیا اللہ اللہ؟ ہاں، کبھی آپ سبحان اللہ کہتے، کبھی الحمدللہ کہتے، کبھی اللہ اکبر کہتے۔ زندگی کے ہر شعبے پہ، ہر جگہ پہ، ہر موڑ پہ، ہر لمحے پہ نبی کائنات کا ذکر ہے، اور ایک ذکر دوسرے ذکر سے مختلف۔ آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، آپ وضو شروع کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے، آپ نماز شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر سے ہوتی ہے، اذان شروع کرتے ہیں تو اللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ میرے پیغمبر کی ساری زندگی کی اذانیں جو آپ نے سکھائی بھی تھیں اور آپ کے سامنے بلال نے، عبداللہ بن ام مکتوم نے اور ابو محذورہ نے دی بھی ہیں، سرور کائنات کی اذان کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی تھی۔ رب سے بڑا کون ہے جس کی دعوت دی جا رہی ہوتی ہے، تم اپنی بات شروع کرتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یعنی تمہارے ہاں رب تعالی سے زیادہ الصلاۃ آگے آ گیا۔ یہ طور طریقے ہم اپنے آپ کو کیسے ان سے جان چھڑائیں گے؟ دین سمجھنے کی ضرورت ہے، دین سمجھنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واش روم میں جاتے، دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ان جنوں سے، ان جننیوں سے، ان خبیثوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رہتے ہیں جن ان جگہوں پہ واش روموں میں، اس لیے اپنے گھر کے سارے افراد کو یہ بات سکھا دو، جو جائے دعا پڑھ کے جائے، جو نکلے دعا پڑھ کے نکلے۔ آپ جب نکلتے تو الحمدللہ کس چیز کی؟ اللہ کا شکر۔ اگر رب تعالیٰ اس نظام کو خراب کر دے کہ انسان کھانا کھائے صحیح، نکلے نہ، بتائے کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اس لیے آپ دعا پڑھا کرتے تھے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اس رب کا شکر ہے جس نے مجھے عافیت عطا فرما دی اور مجھ سے اس تکلیف کو دور کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر کی سنتوں پہ چلنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ ایک ہی ذکر کرتے ہیں، ہمارا مسلمان بھائی بھی ایک ہی ذکر کرتا ہے، اللہ 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 ہو رہی ہوتی۔ عام لوگوں بیچاروں کو تو دور کی بات ہے، یقین مانے یہ جو سر مار کے اللہ اللہ کی ہو کی آوازیں لگانے والے ہیں نا، آپ کبھی ان سے پوچھ لیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ مکھی پہ مکھی ماری جا رہی ہے، اور ہم نے اپنے اخلاقیات تو بگاڑے ہی بگاڑے، ہم نے اپنا بھی اور لوگوں کے دین کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے اللہ اللہ؟ کبھی اللہ کے پیغمبر نے یہ پڑھا؟ کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ پڑھا؟ قرآن مجید میں لفظ ہوا پہلے ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہاں پتہ نہیں کیا کیا تصور ہیں کہ جب لا پڑھو تو یہ تصور، الا پڑھو تو یہ تصور، پھر جب اگلا کلمہ پڑھو تو یہ تصور، نہ جانے کن تصورات میں ڈوبی ہوئی قوم ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جی کچھ علم ایسے بھی ہوتے ہیں جو پڑھے نہیں جاتے، ان کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو سرور کائنات اپنے صحابہ کو اور صحابہ اپنے بعد میں آنے والوں کو بتا کے نہ گئے ہوں۔ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالکن، وہ لوگوں میں تمہیں ایسا دین دے کے جا رہا ہوں جس دین کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن ہیں، اس سے پیچھے ہٹنے والا ہمیشہ ہلاک ہو کے رہ جائے گا۔ کہتے ہیں جی ہمیں الہام ہوتا ہے، ہمیں آوازیں آتی ہیں، ان کی تقریروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آوازیں پہ یہاں آندیاں ہیں۔ آوازیں کہاں سے تمہیں آ رہی ہیں؟ تم نے تو حقیقت میں سلف صالحین کے اخلاق کا اور ان کے احترام کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ 40 سال ایک وضو سے نماز پڑھتے رہے، سبحان اللہ، اور سامنے بیٹھنے والے بیچارے اتنے جاہل ہوتے ہیں، وہ اتنی اونچی آواز میں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ دین سے ناواقفیت کا یہ عالم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں 3 صحابہ پوچھنے کے لیے آ گئے تھے۔ ان میں ایک سیدنا عثمان بن مظعون، آپ کے بڑے پیارے صحابی ہیں، جب دنیا سے اٹھے تو آپ نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے بوسہ بھی لیا تھا۔
پوچھنے لگے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کیسی تھی؟ اماں جی عائشہ صدیقہ نے فرمایا آپ بڑا لمبا قیام کرتے تھے، آپ روزے رکھتے، آپ روزے چھوڑتے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے بھی، جاگتے بھی، تہجد بھی پڑھتے، آرام بھی کرتے، آپ نے شادیاں بھی کی، آپ کی بیویاں بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں۔ تو پتہ وہ کیا کہنے لگے؟ اللہ اکبر، ان کا ذرا تصور دیکھیں، نظریہ دیکھیں کتنا صاف ستھرا ہے۔ کہنے لگے کہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کو تو اللہ رب العزت نے مقام محمود دیا ہوا ہے، آپ کو تو مقام وسیلہ جو جنت کا سب سے بلند مقام ہے وہ ملا ہوا ہے، ہمیں تو آپ سے عبادت اس انداز میں کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا آپ سو جاتے ہیں، میں آج کے بعد سوؤں گا نہیں، میں پوری رات قیام کرتا رہوں گا۔ ایک نے کہا میں روزہ چھوڑوں گا نہیں، میں روزے ہی رکھتا رہوں گا۔ ایک نے کہا آج کے بعد میں گوشت نہیں کھاؤں گا، گوشت کھانے سے شہوت آتی ہے، پھر بیوی سے تعلق قائم کرنا ہوتا ہے، پھر عبادت سے دل ہٹ جاتا ہے، میں نے کبھی اب نہ شادی کرنی ہے نہ گوشت کھانا ہے۔ تینوں کے نظریات بھی بڑے اچھے، خیالات بھی بڑے اچھے، رب کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے تینوں کو بلا لیا۔ اتنے ناراض ہوئے، آپ اتنے ناراض ہوئے، کہا انی اتقاکم و اخشاکم للہ، تم بڑے متقی بننا چاہتے ہو، بڑا تمہارے اندر رب کا تقوی آ گیا، بڑی خشیت تمہارے اندر آ گئی، تم مجھ سے زیادہ متقی بن جاؤ گے۔ میں رب کا پیغمبر ہو کے سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، میرے بیوی بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، ہر ایک کا حق ادا کرو۔ یہ کیا ہوا اپنی مرضی کا دین بنا کے تم اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھ لو؟ یہ قربت کا ذریعہ نہیں ہوتا، یہ تمہیں اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ ضرور ہو جائے گا۔ انسان اپنی طرف سے دین کا ایک مسئلہ بھی نہیں جس کو اختیار کر کے اس کو دین سمجھ بیٹھے۔ دین ایک ہی چیز کا نام ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ میرے پیغمبر کی اجازت مل جائے گی، ہم وہ کام کر لیں گے، جہاں میرے پیغمبر روک دیں گے وہاں ہمیں رکنا پڑے گا۔ حالانکہ ایک نے تو یہی کہا تھا نا میں ساری رات قیام کروں، کہ وہ ساری رات قیام کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر تو سوتے بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار سونے سے پہلے آپ تہجد پڑھ لیتے تھے۔ من کل اللیل قد اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ صدیقہ کا فرمان ہے، میرے پیغمبر نے رات کے ہر حصے میں تہجد پڑھی، کبھی رات کے شروع میں پڑھ لی، کبھی درمیانے رات پڑھ لی، کبھی آخر رات میں پڑھ لی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیا پڑھ لیا۔ ہاں عمومی طور پہ آپ تہجد فجر سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اس وقت افضل ترین ہوتا ہے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر خطبے میں، ہر جمعے میں، ہر مولوی پڑھتا ہے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں سب سے افضل طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو پھر اپنے طریقے چھوڑتے کیوں نہیں ہو؟ یہ ہے کیا جس کو تم اللہ 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 کہتے رہتے ہو؟ یہ پتہ کیا ہے؟ کبھی ان کو جا کے بتا دیا جائے، ہمیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ مانتے نہیں۔ ایک شخص گزرا ہے جس کا نام ابن عربی، انتہائی بدبخت انسان، عقیدے کا بگڑا ہوا انسان، جن کا نظریہ یہ تھا کہ اللہ ہر شے میں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آج کل آپ کے مولویوں کا بھی یہ عقیدہ ہے، سیدھی بات ہے۔ شعر پڑھتے ہیں، بت خانے میں تو، میں خانے میں تو، ممبر میں تو، مسجد میں تو، محراب میں تو، چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، جہاں دیکھو وہاں تو ہی تو ہے۔ تو نہیں ہے، میرا اللہ عرش پہ ہے، الرحمن علی العرش استویٰ۔ قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، غلبے کے اعتبار سے، پکڑ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، رحمت کے اعتبار سے پوری کائنات پہ حاوی ہے، لیکن اللہ کہیں نہیں ہے اس دنیا میں۔ میرا رب خود کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہے، عرش معلیٰ پہ مستوی ہے، اس ذات کو کوئی نہیں جانتا، لیس کمثلہ شیء، ہر چیز سے الگ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کچھ نہیں تھا وہ تھا، کچھ نہیں رہ جائے گا، وہ ہوگا، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے، کوئی اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، نہ ہم تکییف، نہ ہم تمثیل، نہ ہم تعطیل، نہ ہم مثالیں دے سکتے ہیں، نہ ہم اس کی صورت اور کیفیت بیان کر سکتے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کبھی مثال بیان نہ کیا کرو۔ یہاں مثالیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ بات کہاں تک پہنچی ہوئی ہے؟ ایک پیر صاحب بیٹھے تھے، سچا واقعہ، ہمارے گاؤں کا واقعہ ہے، تو مرید صاحب کہنے لگے کھڑا ہو کے، جو اس کا خلیفہ تھا نا، نعوذ باللہ من ذالک، لوگوں کو کہنے لگا جہالت کا یہ عالم تھا، اب تو اللہ کا فضل ہے بہت فرق پڑ گیا لوگوں میں۔
کہنے لگا کسی نے رب دیکھنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا دیکھنا ہے. تو پیر کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا یہی رب ہے، یہ اللہ ہے. کیا آج بھی جاہل قسم کے ملا کہتے نہیں ہیں احمد اور احد میں میم کی مروڑی کا فرق ہے؟ کدھر لے گئے تم امت کو؟ کیسے تم نے ان کے عقیدے برباد کر دیے؟ احد اللہ ہے، قل هو اللہ احد. احمد اس کا پیغمبر ہے. اللہ خالق ہے، محمد مخلوق ہے. خالق و مخلوق کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تم کس زبان سے بکواس کرتے ہو کہ احمد اور احد کے درمیان صرف میم کی مروڑی کا فرق ہے؟ تمہارے ایمان کے بیڑے غرق ہو گئے. تم نے خود کو بھی تباہ کیا، تم نے امت مسلمہ کے ایمان بھی تباہ کر کے رکھ دی. کہیں کوئی کیا پڑھتا ہے کہ جو عرش پہ مستوی تھا وہ اتر آیا یا راہ میں پتہ نہیں کیا بن کے. ہمیں تو وہ شعر پڑھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن نقل کفر نہ باشند انسان کسی کے کفریہ کلمات کو اگر بتا دیتا ہے تو وہ خود تو کافر نہیں ہوتا. لیکن ہمیں ان چیزوں کو بھائیوں سمجھنے کی ضرورت ہے، اشد ترین ضرورت ہے. اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکال. اب یہ جو ابن عربی بدبخت تھا نا، کوئی کتا جا رہا تھا تو اس الو کے پٹھے سے کسی نے پوچھا اس کتے میں بھی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں اس میں بھی خدا ہے. اچھا بڑی معذرت سے ہماری زبانوں پہ نہیں ہے یہ کلمہ اللہ حاضر ناظر ہے؟ کدھر حاضر ہے اللہ؟ کس نے آپ کو کہہ دیا اللہ حاضر ہے؟ کوئی اللہ حاضر نہیں ہے. وہ ناظر ضرور ہے، اس کی نظر سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، لیکن اس مسجد میں اللہ حاضر نہیں ہے. اس باہر والی جگہ پہ اللہ حاضر نہیں ہے. رب کی شان میں گستاخیاں نہ کرو. اللہ رب العزت کے وقار کو پہچانو، اس کے جلال کو پہچانو، اس کی قدرت کو پہچانو، اس کی طاقت کو پہچانو. جب موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا دے. کیا کہا تھا میرے رب نے؟ لن ترانی. اور موسیٰ تیری نبوت کی آنکھیں تو ضرور ہیں لیکن تو مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. کسی آنکھ میں جرت نہیں کہ وہ رب کو دیکھ لے. لا تدرکہ الابصار. آج کا ملا نہ جانے کیا کیا کہتا رہتا ہے، بیچارہ قرآن کے علم سے واقف ہی نہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پہ کیا ہوا تھا؟ کہا انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. موسیٰ جو مجھے دیکھنے کا شوق ہے، اپنے ساتھ والے پہاڑ پہ ذرا نظر رکھ. اگر یہ پہاڑ میری تجلی برداشت کر گیا تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا. پہاڑ کی بات ہے. اور بھائیو قرآن کے الفاظ ہیں، یہاں قصے کہانیوں سے لوگوں کے ایمانیات سے تو مت کھیلو. آواز پہ ہی آندھی ہے تو فلاں نے لکھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں نے کہانی لکھی ہے، فلاں نے قصہ لکھا ہے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اللہ رب العزت نے اپنے تجلی صرف پہاڑ پہ ظاہر کی تھی، ریزہ ریزہ ہو کے پہاڑ گر گیا تھا. وخر موسیٰ صعقا. موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے تھے. فلما افاق قال سبحانک انی تبت الیک. اللہ میں توبہ کرتا ہوں، مجھے یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. اس کائنات میں کوئی آنکھ تجھے نہیں دیکھ سکتی. وہاں تو پیغمبر نہ دیکھ سکے، تمہاری بلیوں کو بھی پتہ ہے. ہر جگہ پہ خدا تمہیں نظر آتا ہے. اللہ معاف فرمائے، ایک بدبخت نے کتاب پہ لکھا ہوا ہے، کتاب سر عام چلتی ہے کہ میرے پیر صاحب واش روم نہیں جاتے، انہیں وہاں بھی رب کا نور نظر آتا ہے. یہ اس عقیدے نے برباد کر دیا، حاضر ناظر والے عقیدے نے. اللہ حاضر نہیں، اللہ عرش پہ ہے. کیسے ہے؟ جو مثال بیان کرے ہم کہتے ہیں یہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے. کوئی مثال بیان نہیں ہو سکتی. اس لیے ان ہندوؤں کے عقیدے سے اپنے آپ کو نکالیں. یہ پنڈتوں کی ضربیں جو پڑھتے ہوئے کہتے ہیں جی ہمارے دل جاری ہو گئے، ہم نے وہی طریقے آج اختیار کر لیے اور اللہ کی آوازیں لگ رہے ہیں مسجدوں میں. بیٹھے سر ماری جا رہے ہیں، کوئی نور تقسیم کر رہا ہے، یوں کرتا ہے، اور بدبختوں کے حالات ہی بگڑ جاتے ہیں. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کے آئے تھے، وہ دین اس بات سے مبرہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کا ذکر کرے اور اس کی عقل خراب ہو جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بے ہوش ہوئے پہنے وڈے عاشق رسول.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل القدر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو ایک شخص گرا ہوا ہے، بے ہوش ہوا ہے۔ یہ ہوتے تھوڑے ہیں، تماشا بہت ہوتا ہے۔ میں خود اپنا بات کرتا ہوں، میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا، مغرب کی نماز ہو گئی تھی، تو وہاں یہی کام چل رہا ہے۔ وہ مولوی صاحب نے یوں کیا تو وہ سارے ادھر ادھر گرنے لگے، اور میں نماز شروع کرنے لگا تھا تو نہ جانے کیسے مجھ سے غلطی کہہ لیں یا رب تعالیٰ کی طرف سے کہہ لیں، میں نے بڑی اونچی آواز میں کہا، اوے مولوی صاحب بکواس بند کر، مسجد میں کیا کر رہے ہو؟ وہ سارے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ لو، جو ابھی تک بے ہوش تھے سارے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ جو میرے پاس آگے پڑا ہوا تھا وہ اٹھ کے مجھے یوں دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، ہاں تیرا نور نکل گیا سارا؟ اور کیوں امت کا برباد کر رہے ہو؟ کیوں ان کے اخلاق اور ایمانیات سے کھیل رہے ہو؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا بندہ گرا ہوا ہے، پوچھا اس کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا اس نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن کا اثر یہ ہوا ہے کہ یہ بے ہوش ہو کے گر گیا ہے۔ کہا اس کو اٹھاؤ اس کو، قرآن یوں بے ہوش نہیں کرتا، قرآن تو عقلوں کو تازہ کر دیتا ہے۔ کہا ہم نے سرور کائنات کی زبان اطہر سے سنا تو ہم تو بے ہوش نہیں ہوئے۔ قرآن تو عقل ادا کرتا ہے، قرآن تو جلا بخشتا ہے، قرآن تو نور دیتا ہے، یہ تو ہدایت عطا کرتا ہے۔ لہذا یہ سب تماشے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اپنے آپ کو ان بدعات اور خرافات سے دور کر لیں۔ ایک چیز ہے، آپ ہندوؤں کے ملنے کے طریقے دیکھ لیں، آج مسلمانوں میں کیسے سرایت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم کہتے، یہاں سے ملاقات ہوتی، ہاتھ کا مصافحہ ہوتا، آپ ہاتھ کو تھوڑا ہی ہلاتے، جب تک کوئی اپنا ہاتھ چھڑاتا نہیں تھا آپ اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں ہمارے اندر یہ طریقہ کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے جھکنے والا طریقہ آپ نے کہاں سے لے لیا ہے؟ ہندوؤں سے، غیر مسلموں سے۔ ہماری عبادات میں کافر داخل ہو گیا، ہمارے عادات و رسوم و رواج میں داخل ہو گیا، ہم نے ان سے نفرتیں نہ کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا ہم اپنا دین بھی ان کے طریقے پہ لے آئے ہیں۔ کس نے آپ کو کہا یوں کر کے جھکا کرو سلام لیتے ہوئے؟ یہ سلام جب نماز کا سلام پھرتا ہے، کیوں لوگ دوڑ کے جا کے مولوی سے سلام لیتے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں یہ سارے طریقے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحابہ نے یوں سلام نہیں لیا، وہاں تو کوئی طریقہ نہیں چلا۔ اور یقین مانے شیخ الاسلام نے ٹھیک کہا تھا، جو امت کسی بدعت پہ چل نکلتی ہے اس کے مقابلے میں جو سنت ہوتی ہے وہ سنت اللہ اٹھا لیتے ہیں۔ اب نماز کے بعد تو صحابہ بیٹھتے تھے، اذکار کرتے تھے، یہ بڑی لمبی باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ موقع ملا تو اسی موضوع کو آگے چلائیں گے۔ اذکار کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تک نمازی اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں فرشتے اس کے حق میں دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا کتنی شاندار ہوتی ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یہ دو دعائیں زمین سے لے کے آسمان تک کے فرشتے اس بندے کے حق میں کر رہے ہیں جو نماز پڑھ کے بیٹھ کے تسلی سے ذکر کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں فرشتے؟ یا اللہ اسے معاف کر دے، یا اللہ اس پہ رحم کر دے، یہ تیری رحمت کا مستحق ٹھہر جائے۔ آپ بتائیں فرشتوں کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ ہم نماز پڑھ کے بھاگتے کیوں ہیں یار؟ ہمیں سلام پھیر کے کیا فکر پڑی ہوتی ہے واپس دوڑنے کی؟ اس قوم نے یہ کام پکڑا، بس سلام پھیرتے ہی آئے مولوی صاحب سے سلام لینے کے لیے۔ مولوی صاحب بیچاروں کو بھی کوئی علم نہیں ہے، سلام پھیرتے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اوے اللہ کے بندے، جب تجھے نماز کا ترجمہ نہیں آئے گا، جب تجھے یہی پتہ نہیں میں نماز میں کیا مانگ چکا ہوں رب سے، پھر تو یہی کام کرے گا، کوئی نہ کوئی نیا طریقہ اٹھائے گا۔ ہم نماز میں یقین مانے جو دعائیں کرتے ہیں نا، دعائیں سورہ فاتحہ سے لے کے سلام تک، رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نماز کے بعد جتنی مرضی دعائیں مانگ لیں ہم وہ ساری کی ساری نماز میں مانگ چکے ہوتے ہیں۔ جتنی مرضی دعائیں کر لیں، میرے پیغمبر نے دعاؤں کو خلاصہ، جس کو کوزے میں سمندر کو بند کرنے والی بات،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بتلائی ہوئی ہیں. بس مسنون طریقہ یہ ہے، نماز کا سلام پھر گیا، آرام سے قبلہ رخ بیٹھو، اپنی جگہ پہ بیٹھو، سب سے پہلے تینوں کل پڑھو، پھر آیت الکرسی پڑھو. یہ کتنا محبوب طریقہ میرے پیغمبر نے بتا دیا. لم یمنعہ من ان یدخل الجنۃ الا ان یموت. ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو اللہ انعام کیا دیتے ہیں، ادھر اس کی موت واقع ہوتی ہے، ادھر جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے. آرام سے آیت الکرسی پڑھیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر بتایا. یہ کام کر کے آرام سے آپ جائیں. صحابہ نے کوئی نہیں سلام سلوم لیا آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. بھائی مجھ پہ کوئی فتویٰ لگاتا ہے تو لگا دے کہ یہ مولویوں کا گستاخ ہے. اس میں کیا گستاخی کی بات ہے؟ سرور کائنات کے طریقے سے بڑھ کے اس کائنات میں کسی کا طریقہ نہیں ہے. رسول انور کے صحابہ سے بڑھ کے رب کعبہ کی قسم ہے کائنات میں کسی نے کسی کی عزت نہیں کی. صلح حدیبیہ کے موقع پہ آنے والے اس کافر کی زبان سے بھی نکل گیا تھا، کہا سنو قریش کے سرداروں، لوگ تمہاری بڑی عزتیں کرتے ہیں، بڑی عظمتیں ہیں تمہاری. کہا مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، جتنی محمد عربی کے غلام اپنے پیغمبر کی عزت کرتے ہیں کائنات میں کوئی کسی کی نہیں کرتا. کہا وہ پانی جب وضو کرتے ہیں نا وضو، تو ان کے وضو کا پانی لینے کے لیے یوں لگتا ہے ان کے ساتھیوں میں لڑائی ہو جائے گی. ہر کوئی ہاتھ آگے بڑھاتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ آپ کا وضو گر جائے. اور جس کے ہاتھ پہ نبی کائنات کے چہرے کا قطرہ نہیں گرتا تھا نا، وہ جس صحابی کے ہاتھ پہ گرا ہوا ہوتا تھا اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے چہرے پہ لگا لیتا تھا. اسے پتا ہے اس چہرے پہ جہنم کی آگ حرام ہے. میرے نبی سے بڑھ کے کون عظمت والا، اور میرے پیغمبر سے بڑھ کے کون عظمت کروانے والا، صحابہ سے بڑھ کے کوئی عزت کرنے والا نہیں. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ طریقے نہیں تھے. انشاءاللہ ہم اسی موضوع کا آئندہ خطبہ میں مکمل کریں گے. بشرط زندگی اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والا بنا دے، بدعات و خرافات سے ہمیں بچا لے، ہمارے ایمان کو اللہ مکمل فرما دے. ایمان اور اسلام، اخلاق اور قرآن اللہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ کے لیے اجاگر فرما دے. پرفتن سا دور ہے، اللہ فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.